اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ رزق ٹھیک ہے، جو کہ انسانوں کی بنیادی ضرورت ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس نظام کی بقا کے لیے رزق کے اندر جو ہے درجات کا تفاوت رکھا ٹھیک ہے، کسی کو زیادہ رزق دیا گیا، کسی کو کم دیا گیا، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ کسی انسانی کمال پر نہیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ تو معاش میں جو یہ تفاوت کا درجات کا جو اختلاف ہے یہ رحمت، تاکہ جو معیشت کا ایک اصول ہوتا ہے باہمی ضرورت کی بنیاد پر ہی معیشت کا نظام چلتا ہے ٹھیک ہے، کہ مثلا زید کی ضرورت، زید سرمایہ دار ہے، اب اس کو کوئی چیز چاہیے، عمر جو ہے وہ کیا ہے، وہ آجر ہے، اجیر ہے، محنت کرنے والا ہے، تو اب اس کی ضرورت کو اس کے ساتھ ملحق کر دیا گیا، اور جو محنت کرنے والا ہے اس کی ضرورت کو سرمایہ دار کے ساتھ کیا کر دیا، ملحق کر دیا گیا، تاکہ جو معاشرے کا ایک پہیہ ہے یہ برابری کے ساتھ کیا ہوتا رہے، چلتا رہے، اور معاشرے کے اندر دولت کی گردش ہوتی رہے، یعنی دولت جو ہے وہ محض چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، جیسے سرمایہ دارانہ نظام میں آتا ہے۔ اور اس میں لوگوں کی سہولت پر یہ معاملہ چھوڑا گیا، اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ جو جس کے پاس سب کچھ ہوگا وہ ریاست کا ہوگا ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا، لوگوں کے اندر پھر جو محنت کا ایک جذبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے۔ جب کسی کو بھی پتہ ہوگا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کرے گا، وہ محنت چھوڑ دے گا، جیسے اشتراکی نظام میں ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں، نہ تو انسان ایسا ہے کہ وہ بالکل مجبور محض ہی ہو کر رہ جائے جیسے اشتراکی نظام میں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ وہ بالکل جو ہے مطلب اس کو ہر لحاظ سے آزادی حاصل ہو جائے جیسے سرمایہ دارانہ نظام میں۔ ہاں، تو اسلام میں آزادی اس اعتبار سے اس کو حاصل ہے کہ یہ جائز اور حلال طریقے کے ساتھ جتنی چاہے یہ کیا کر سکتا، دولت اکٹھی کر سکتا ہے، اسی دولت، البتہ یہ ہے کہ اس دولت کو معاشرے میں کیا کرتا رہے، چلاتا رہے، اس کی گردش ہوتی رہے ٹھیک ہے۔ اور اسلام میں اسی چیز کو پسند کیا گیا، اور اسی کے اوپر جو ہے معاشرے کی بقا ہوتی ہے کہ اس میں حرکت میں چیز رہنی چاہیے ٹھیک ہے۔ اب جس چیز کے اندر سے حرکت ختم ہو جائے تو اس کی حیات کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو اسی لیے اس قسم کی اس مضمون میں پر بعض احادیث بھی دلالت کرتی ہیں کہ اگر مثلا کسی کے پاس کوئی زمین پڑی ہوئی ہے خالی، تو یا تو وہ خود اس پر کیا کرے، کاشت کر لے، یا کسی کو وہ کیا کر لے، کاشت کے لیے دے دے ٹھیک ہے، لیکن اس کو خالی نہ چھوڑے۔ تو وہ اس میں بھی اسی اصول کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی جو دولت ہے، کہ جو بھی جو اس کو وسائل ہیں ان کی گردش ہوتی رہنی چاہیے ٹھیک ہے، اور یہ کسی کے ذاتی کمال پر جو ہے اس کا معیار نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی رزق کے اندر ٹھیک ہے۔ یہاں اصل میں یہ تو ضمناً بات آ گئی، یہاں اصل میں مشرکین کی مذمت کی جا رہی ہے کہ فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کسی کو زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، لیکن فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برتری دی ہے تو وہ کمزوروں کو کچھ نہیں سمجھتے، اپنے رزق میں سے ان کو کچھ حصہ دینے پر بھی تیار نہیں ٹھیک ہے، جو ان کا جائز حق بنتا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی ان کو دینے پر کیا نہیں، تیار نہیں۔ جیسے اس میں بھی ہوتا ہے مثلا جو جاگیردارانہ نظام ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہوتا ہے، ساری دولت جو ہے سب کی اسی کے اس میں ہوتی ہے،
باقی سارے لوگ اس کے ملازمین ہوتے ہیں، ان کا سارا جو دار و مدار ہے وہ اسی کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو انتہائی پستی میں رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہیں وہ لوگ، فَمَا الَّذِينَ، نہیں ہیں وہ لوگ، فضلوا، جن کو فضیلت بخشی گئی، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، اپنے رزق کو لوٹانے والے، کن لوگوں پر؟ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ان لوگوں پر جن کے ان کے داہنے ہاتھ مالک ہیں، یعنی جو ان کی ملک میں ہے۔ تو اس کو ملک کو یہاں قبضے کو تعبیر کیا گیا ملکت ایمانہم، کہ ان کے داہنے ہاتھ جن لوگوں کے مالک ہیں، یعنی ان کے جو غلام وغیرہ ہیں، جو ان کے ماتحت ہیں، یہ ان لوگوں پر اپنے رزق میں سے کچھ بھی خرچ کرنے والے نہیں ہیں، حالانکہ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو یہ دونوں اس میں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ تو اب یہاں سے استدلال ہے اَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو برتری دی، تو یہ اس برتری حاصل ہونے کے باوجود اپنے ماتحتوں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ توحید پر، یہاں پر توحید پر استدلال ہے اس آیت سے، وہ یہ کہ جب یہ تمہارے غلام جو کہ انسان ہونے میں تمہارے ساتھ برابر ہیں، انسان ہونے میں تم دونوں مشترک ہو، تو جب یہ رزق کے اندر تمہارے شریک نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو قادر مطلق ذات ہے، تو یہ معبود جو تمہارے اپنے بنائے اور جن کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو سکتا؟ شریک ہو سکتا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے بنائے تمہارے واسطے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے، وجعل لکم من ازواجکم بنینا، بیویاں بنائیں، اور تمہارے لیے بنائے تمہاری بیویوں سے بیٹے، وحفظتاً، اور پوتے، یعنی آگے تمہاری نسل چل رہی، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا باطل پر وہ لوگ کیا رکھتے ہیں؟ اعتقاد رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا ہی انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شرک کا تو اعتقاد رکھتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کے وہ لوگ کیا ہے؟ منکر ہیں، اور وہ اس کو اپنے کمالات پر معمول کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ان چیزوں کو، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو مالک نہیں ہے ان کے لیے کسی بھی قسم کے رزق کے، آسمانوں سے اور نہ ہی زمین سے، شیئن، ذرا بھی، شیئن کی جو تنوین ہے یہ یہاں قلت تقلیل کے لیے، یعنی ان کے عاجز ہونے کو پورے طور پر کیا کیا جائے؟ بیان کیا جائے کہ وہ ذرا بھی قدرت نہیں رکھتے، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ قدرت رکھتے ہیں، نہ ہی اس کی طاقت رکھتے ہیں، نہ تو وہ مالک ہے کہ تمہارے لیے کوئی رزق کا سامان کر دیں آسمانوں سے یا زمین، اور نہ ہی وہ اس بات کی کیا رکھتے ہیں؟ قدرت رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، ٹھیک ہے، تو ضرب یضرب کا معنی یہاں ضرب کے نہیں ہوگا، یہاں اس کا معنی ہے کس کا؟ مثال بیان کرنا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، یعنی اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو، اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، ہر چیز کو محیط ہے، کوئی بھی ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں۔ وانتم لا تعلمون، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے ایمان اور کفر کو واضح کر کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی عبدا مملوکا، ایک مملوک غلام کی، لا يقدر على شيء، ایک ایسے شخص کی جو کیا ہے؟ کسی کا غلام ہے، لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ومن رزقناه منا رزقا حسن، اور اس شخص کی جس کو ہم نے رزق دیا اپنی جانب سے، رزقا حسن، عمدہ رزق،
فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ. هَلْ يَسْتَوُونَ، مطلب وہ شخص جو محض ایک غلام ہے، وہ اپنے آقا کے مال کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی تصرف کی کوئی قدرت، کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے. هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، مومن اور کافر کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی دو شخصوں کی. احدہما ابکم، ان میں سے ایک تو گونگا ہے، بول نہیں سکتا. لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر کیا نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، قادر نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وَهُوَ کَلٌّ علی مَوْلَاهُ، وہ کیا ہے، بوجھ ہے. وَهُوَ کَلٌّ، وہ بوجھ ہے، علی مولاہ، اپنے آقا پر. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، وہ جس بھی کام کے لیے اس کو بھیجتا ہے، جہاں کہیں بھی اس کو بھیجتا ہے، جہاں کہیں بھی یہ شخص اپنی توجہ کرتا ہے، لا یأتی بخیر، کوئی خیر کی بات نہیں لے کر آتا، کوئی بلائی کی بات نہیں لاتا. هل یستوی ہوا، کیا برابر ہے یہ شخص، ومن یأمر بالعدل، اور دوسرا وہ شخص ہے جو حکم دیتا ہے کس کا، عدل کا. یعنی عدل کی کیا معنی ہے، یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، اس کی جگہ پر رکھنا. اس کی ضد کیا ہے، ظلم. عدل کی ضد کیا ہے، ظلم ہے. ظلم کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو اس کے مقام سے، اس کے محل سے کیا کر دینا، ہٹا دینا. تو وہ شخص جو حکم کرتا ہے عدل کا، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور اس حال میں بھی کہ وہ کیا ہو، صراط مستقیم پر قائم، سیدھی راہ پر کیا ہو، قائم. ٹھیک ہے، صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں کہ جو سیدھا راستہ ہو اور اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، اور منزل تک پہنچنے کا مطلب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں، صراط مستقیم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایمان اور کفر یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح موحد اور مشرک یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح جو ہے کافر اور مومن وہ برابر نہیں ہو سکتے.